بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. اور میں پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر سی ایک بریفنگ ہے جو ہم عاقب صاحب اور مائک اور ڈاکٹر صاحب دیں گے. ہم نے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے 15-20 دن بہت دن رات کام کیا. اور جو کانٹریکٹس پلیئرز کو ملتے تھے، آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ یہ بحث آتی تھی کہ جی یہ کانٹریکٹس جو ہیں یہ کسی کو ڈی کیوں ملا ہے، کسی کو سی کیوں ملا ہے، کسی کو بی کیوں ملا ہے، کسی کو اے کیوں ملا ہے. تو اس کے بعد کئی دن یہ ڈسکشن، اور پلیئرز بھی بڑے انکمفرٹیبل ہوتے تھے بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کچھ اور ملنا چاہیے، ملتا کچھ اور ہے. تو ہم نے اس کے اوپر ایک پیپر ریڈی کیا جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں، جس میں 85% جو کانٹریکٹ کا طریقہ کار ہے وہ اب ہیومن سے نکل گیا ہے. اب وہ سارا کا سارا ڈیٹا بیس ہوگا، اور اس کے بعد 15% ہیں جو سلیکشن کمیٹی کے پاس ہوں گے. 85% جو ہے وہ سارا کا سارا پرفارمنس بیسڈ ساری چیز، اور اس کے علاوہ کرائٹیریا رکھ دیے گئے ہیں کہ اے بی سی ڈی سارے کرائٹیریا ہیں جو اس پہ آپ کو پورا اترنا ضروری ہے، جس میں آپ کو فٹ ہونا ضروری ہے، میڈیکل سائٹ سے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کا منیمم یہ کھیلنا ضروری ہے، جس میں آپ کو مطلب ایک پوری تفصیل ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لسٹ میں. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک یہ بڑا فیصلہ تھا بیکاز لوگوں سے لے کے اس کو اس طرح ڈیٹا ڈریون کرنا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی وقت میں یہ بھی بریف کریں کہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا کو انوالو کر رہے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ بریف کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ کس کس لیول پہ کہاں کہاں پہ کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی تھی کہ اب وہ کسی کے ہاتھ میں نہ نہیں رہا، وہ ڈیٹا ڈریون ہو رہا ہے. تو مجھے کافی امید ہے کہ اس سے یہ سارا کا سارا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کسی انڈیویجولس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور سب سے زیادہ یہ بڑی بات کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہوگا کہ جی مجھے آپ نے یہ کرائٹیریا کیوں دیا ہے اور یہ کیٹیگری کیوں دی ہے. تو میرا خیال ہے عاقب صاحب آپ بریف کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں جیسے ہی چیئرمین صاحب سے اس دن ملے تو ایک ان کی گائیڈ لائنس تھی کہ یہ جو لوگ باہر بات کرتے ہیں کہ یہ سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور پلیئرز بھی جو ابھی انہوں نے مینشن بھی کیا کہ ہمیشہ یہی لڑائی رہتی تھی. پچھلے سال بھی جب کانٹریکٹ دے رہے تھے تو اس کے بعد پلیئرز کی یہی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی مجھے بی کیوں دے دیا، مجھے ڈی کیوں دے دیا. اور ہم نے اس کو مانا بھی اور ایڈمٹ بھی کیا کہ ہم اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے اس سے. ایٹ ٹائمز آپ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہیومن، اس میں ایٹ ٹائمز پلیئرز کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک ایک چیز جو ہے ان کی جو میڈیکل سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ آپ کی جو میڈیکل کلیئرنس ہے، میڈیکل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ جاوید صاحب آئے ہیں، وہ انہوں نے اس کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں جو ہم گریجولی امپلیمنٹ کریں گے، نہ کہ ایک دم سے ہی ہم ایلیٹ لیول سے شروع کر دیں گے. جو بھی آپ کی کرکٹ آپ کھیلتے ہیں، آپ ڈومیسٹک میں جو کرائٹیریا ہے وہ ہم نے علیحدہ کر دیا ہے. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ٹیسٹ پلیئر ہے، کیونکہ 4-5 آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، او ڈی آئی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو T20 ہوتے ہیں، تو وہ جو بیلنس رکھنا تھا کانٹریکٹ کے اندر وہ ہمیں مشکل آ رہی تھی. اب ہم نے جو پلیئرز کے لیے اس میں الائنمنٹ بڑی اچھی آ گئی، کیونکہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کو ہم فیل بھی کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. اس کے اوپر پلیئرز کا فوکس ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پلیئر کو بھی پتہ چلے گا کہ مجھے اب کس فارمیٹ میں زیادہ محنت کرنی ہے، اور میں نے اگر پروگرس کرنی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں فارمیٹ چھوڑ کے ٹیسٹ سے میں T20 میں چلے جاؤں تو مجھے فائنینشلی کو فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ٹریکس ہم نے آج آپ کو وہاں ایکسپلین بھی کیے ہیں کہ اس کے اے جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، بی جو ہے وہ او ڈی آئی کرکٹ ہے، اور سی جو ہے وہ T20 کرکٹ ہے. اب اس میں آپ کو
दो तरह के प्लेयर्स मिलेंगे जो टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, तो उसको हमने ए बी कैटेगरी में रखा है. कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, तो उसको हमने बी सी कैटेगरी रखी है. सिर्फ ए टेस्ट क्रिकेट और एंड में जो ओनली T20 प्लेयर्स हैं. इसी तरह से उनकी जो स्कोरिंग है वो इंटरनेशनली रिनाउंड जो सिस्टम है वो उनकी रैंकिंग करेगा, और रैंकिंग जो है वो सिर्फ उस सिंपल आपकी रन स्कोर्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट नहीं देखेगी. वो आपकी एक एक चीज़ कि वो उस वक्त इम्पेक्ट क्या था बॉलिंग में, सिर्फ नॉट ओनली द विकेट्स और आपकी इकॉनमी, बिकॉज उस परफॉर्मेंस से आपकी टीम को क्या फ़ायदा हुआ है. फोकस ये है कि आप प्लेयर्स को जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से निकाल के आपने उनको लेके आना है मैच विनिंग परफॉर्मेंस में, जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो. ये ना कि सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये डोमेस्टिक में पिछले साल से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है. एल्गोरिदम एक सिस्टम है हमारा जिससे आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आपकी रीजन तक और रीजन से आगे जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वो भी एल्गोरिदम के सिस्टम से मिलते हैं. वहाँ भी अगर आप देखेंगे, आप जाके अपनी रीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें, तो अब वो कोई चक्कर नहीं है. हमें भी पता है कि मेरी क्लब के इतने लड़के, उस डिस्ट्रिक्ट के इतने लड़के, तो अब ये बिल्कुल सिस्टम से आउट हो चुका है. वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम में आएगी तो ही आपकी सिलेक्शन होगी. तो आज मैं समझता हूँ कि ये एक बिगनिंग है जिससे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसको कवर करते हैं, जो लोग हैं जो शौक़ से देखने आते हैं, जो प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग इस एंड पे उनको मैनेज करते हैं, तो सबके लिए ये अलाइनमेंट होना बड़ा ज़रूरी थी ताकि जो एक ह्यूमन एरर है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, उससे हम बाहर निकल रहे हैं. सो आई थिंक अगर कोई आपका इस बारे में कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं. प्लेयर्स को कमेटी ने बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया है और आई थिंक उनको बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है और उनकी काफ़ी तसल्ली हुई है, बिकॉज उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी. तो उससे पहले आई वुड लाइक माइक टू say about this document and then Dr. Saab, and then we can take the questions. Firstly, the first thing we realised was that the cricket landscape has certainly changed, and every single test nation in the world is struggling to come up with a method or a document that caters for test cricket and the challenges around that. The fact that they want to value it, but how do you value it from a financial point of view where you allow players to focus on test cricket, and also where the franchise game in T20 sits. And every single nation around the world has really struggled to come up with a model that actually can cater for the different formats of the game. So I think the PCB have come up with a format or a framework that caters for everything. And it's an impressive document, one that, as I said, gives Test cricket not only a piecemeal in terms of we care about Test cricket. This actually shows that the PCB does, and it's allowing players to focus solely on that, playing a lot of first-class cricket and preparing better for Test cricket. And it's also catering for the T20 player who could benefit from going around the world basically learning their craft, playing different tournaments, and also be remunerated. And therefore the PCB doesn't have to pay them as much as they can achieve financial support in other ways. So it caters for everything, and obviously players that are involved in both Test cricket, one-day cricket, it caters for them. So it's an incredibly good document. It's one that, as I said, I think is the envy of most countries that are trying to find a formula. And I think that in years to come it'll be a document that the PCB will be very proud of. डॉक्टर मुगल जो हमारे मेडिकल साइड को हेड कर रहे हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है और लड़कों पे भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पे भी बहुत मेहनत की है. तो ब्रीफली डॉक्टर साहब प्लीज़. Assalamu alaikum everybody. So sports medicine has changed quite markedly throughout the world, and
For us to be able to perform and compete at the highest level, we need to make sure that our players are fit to perform. And so, on that sense, fitness has become a non-negotiable. So over the last 4 or 5 months, we've evaluated, looked at the setup that we have in Pakistan. And from that, we've developed a robust, a reliable, and a repeatable testing and screening battery, which we have started to apply to all the players. The screening battery that we have at the moment is 24 tests that they have to undergo. And it covers all the joints of the body. It covers their fitness, it covers their agility, it covers their strength, their mobility and their balance. But also we aim to do all their cardiac screening, hearing screening, visual screening, and then we're looking at all the other performance markers as well. So once we get this into place, when we test our players, we'll get a baseline of where they are. And this is not to pass or fail them at the moment, is to find out where they are and how we can help them improve and take them forward in terms of performing. The test batteries will be done every 4 months, so we understand where our players currently sit and then where they are in 4 months' time. And they need to be showing that they're improving. And once they're improving, we can then develop them further. If they're not improving, we need to know why. The test batteries will be carried out every 4 months. So at 4 months and at 8 months. And again, hopefully by the end of the test batteries, towards the end of next year, we'll have players who are certainly competing within other countries, and we'll have our performer whereby they're in the excellent or elite category. So I'll be available to answer any questions later on, but that's the gist of it at the moment. آج ماشاءاللہ ایک ماشاءاللہ ایک میلہ سا لگ گیا ہے. کیا آج عاقب صاحب نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ اہم ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے ٹریپ کیا, نہیں بتائے یہ بات کہ نہیں جی ٹیسٹ کرکٹ اہم ہے, ہمیں جو T20 کھلاڑی ہیں ان کو سٹار کھلاڑیوں کی طرف نہیں بنانا چاہیے, پہلے ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں. دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہم ان کا میڈیکل ٹیسٹ لیں گے, بھائی یہ تو گزشتہ 70 سالوں سے ہو رہا ہے سب چیزیں. اگر آپ پرفارمنس ڈاکومنٹ کی پرفارمنس بیس پہ کھلاڑی منتخب کریں گے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا کیا کام ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی کے پاس بہت سارا کام ہے کرنے کو. سلیکشن کمیٹی کے پاس بہت سارا ہے کام کرنے کو, اور میرا خیال ہے یہ اگر 70 سالوں سے ہو رہا ہے تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اس طرح ڈیٹا بیسڈ چیز ہو رہی تھی. ڈیفینیٹلی سلیکٹرز بیٹھتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے. اسٹیٹمنٹ دینا اور کہنا کہ مجھے ٹیسٹ ٹیم پلیئرز کو ٹیسٹ کھیلنا بڑا ضروری ہے, ہر پلیئر کو ٹیسٹ کھیلنا بڑا ضروری ہے, اسٹیٹمنٹس کی حد تک تو بڑا اچھا ہر بندہ کہہ دیتا ہے, لیکن پریکٹیکل فارم پہ جا کے اور اس کو امپلیمنٹ کرانا تھوڑا مشکل کام ہے. آپ مجھے بتائیں پچھلے 5 سال میں کتنے لوگ ٹیسٹ جا کے کھیل رہے تھے, اور اگر نہیں کھیل رہے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جس کی مرضی ہے کھیلے, جس کی مرضی ہے نہ کھیلے. تو اگر اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اور اس کو پابند کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو اکنالج کرنا چاہیے. اپریشیٹ نہ کریں, اکنالج ضرور کریں کہ کم سے کم یہ ضرور شروع ہوئے گا کہ اگر اب نہیں کوئی کھیلے گا تو آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. جو پلیئرز لگے گا کہ وہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں ان کے لیے ہم کرائٹیریا بنائیں گے, تو کیا یہ جو آج کرائٹیریا بنیا ہے انہی کی بنیاد پر ان پلیئرز کا فیصلہ ہوگا؟ اور سیکنڈلی میرا مطلب مجھے شاید میں غلط ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جتنا سسٹم ہے یہ جیسے اے آئی بیسڈ ہم جانا چاہ رہے ہیں. اے آئی بیسڈ نہیں ہے, ڈیٹا ڈریون ہے. اچھا پہلے وہ پلیئرز کا بتا دیں اور پھر میں مغل صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کروں. پلیئرز دیکھیں اس کا اگر آپ پڑھیں گے نا ڈاکومنٹ تو آپ کو اس میں ہر چیز کا جواب مل جائے گا, جس میں بڑا کلیئرلی ہے کہ اگر آپ اسکور کرتے ہیں, کب کرتے ہیں,
فیلڈنگ آپ کی کیسی ہے, آپ کا وکٹس لے رہے ہیں, تو اس میں ایک ایک چیز میرے خیال میں بہت ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے, تو اس سے آپ کو ساری چیزوں کا جواب ملتا ہے. اچھا, میرا my question to Dr. Mughal, in last 4 months, how you feel the fitness level of Pakistani players, and so far, what is the percentage level of your satisfaction about Pakistani players' fitness? So I think it's unfair to judge people at the moment in terms of their fitness. We've had a look at where they are and carried out some capacity testing. And right now, where they stand is it's not where we want them to be. They're quite low. But I think there's quite a few reasons for that. And I'll go into more details maybe later on. But what we want to do is we want to leave the past in the past. We want to start a new future now for Pakistan cricket. So what we're doing currently is we're looking at all their baseline markers, where we're doing all their testing, and that will give us an indicator of where they are. We don't want to punish anybody. That's the wrong thing to do. What we want to do is we want to protect our players, and we want to increase their performance, and we want to improve their well-being. So whilst we have their baseline data, we will look at them, we will educate them, we will help them, and define where we are, and then hopefully we'll work with them. So in 4 months' time, when we do their testing again, they will be in a better position. Assalamu alaikum, Chairman Sahab. So sorry, just to talk about the impact score, which was raised before. The impact score is it's an international model. There are many models around that are well respected, and they obviously take into account the runs you score, when you score them, the impact you have in the outcome of the game, the time you score them, your strike rate. There are many variables which are used with bat ball to come up with a figure. So not your traditional data, which is obsolete in many ways. It's outdated in terms of how players are judged. So we're interested in players that win games for Pakistan and make contributions to do that. If you bat at number 7, you're clearly not going to score as many runs as the guy who bats at number 3. But you can just have just as much of an impact on the outcome of the game. And those are the things that we judge, and those are the things that we value. And those are the things that are not subjective. They are objective numbers that are judged by a formula and is very much world known in terms of the formulas that those are used. मोहसिन सर, पीसीबी में एक प्रैक्टिस होती थी कि जब ये फिजिकल ट्रायल लिए जाते थे, फिटनेस ट्रायल लिए जाते थे प्लेयर्स के, तो मीडिया इनवाइटेड होता था. मीडिया के सामने ये होते थे, मीडिया को पता होता था कि इसने कितने क्या क्राइटेरिया है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो उससे बड़ा अच्छा होता था कि लड़के भी बड़े अलर्ट होकर आते थे इस चीज़ के लिए. तो ये काफ़ी अरसे से इस चीज़ को बंद कर दिया गया है. तो आप ये नहीं समझते कि अगर मीडिया इन्वाइटेड हो तो इस फिजिकल जो फिटनेस ट्रायल इसका नतीजा ज़्यादा अच्छा होगा? डॉक्टर साहब, इट्स योर कॉल. I will support. So I think in terms of what we are doing in terms of testing, I think that's a data protection issue. So we want to try to keep our players protected and safe and secure in the fact that they're working towards improving their capacities in everything. So I think to have the media there would be wrong. But certainly we can give you indicators of where we are and how we're improving. And I'm quite happy to talk to you about that openly. मेरा सवाल आकिब जावेद साहब, आकिब साहब आपसे मेरा सवाल है, फिर मैंने चेयरमैन साहब से भी एक सवाल करना है कि लाहौर कलंदर के साथ तकरीबन आप 7-8 साल रहे और तमाम प्लेयर्स को जानते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है. जो अभी डॉक्यूमेंट आया है उस डॉक्यूमेंट में 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जो बेसिक क्रिकेट है, जिसमें फिटनेस सबसे पहले है. आप 2-2.5 साल से हैं, क्या 2-2.5 साल से फिटनेस क्राइटेरिया को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा था? फिर आपने अपनी पहली पॉलिसी में ए ग्रेड ख़त्म कर दिया और बी से आपने कैटेगरी देनी शुरू की. अब आपने और एक फार्मूला ले हैं. आपको मज़ीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए कि क्या अगर ये नहीं होगा तो आप नई पॉलिसी लेके आएंगे, नई स्ट्रेटजी लाएंगे मिलके? तो चेयरमैन साहब, मैं जितना आपको जानता हूँ जितनी क्रिकेट खेली है, आज तक किसी चेयरमैन ने इतना टाइम किसी को नहीं दिया जितना आपने फ्री हैंड दिया ना पाकिस्तान
کرکٹ بورڈ کو کہ کرکٹ ٹھیک کر لیں, آپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اگر اب بھی کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا آپ ان ذمہ داران کو پوچھیں گے کہ یار آپ کو اتنی پالیسیز اتنا ٹائم دے دیا اور کرکٹ ٹھیک نہیں ہو رہی؟ تھینک یو. تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کتنی دیر میں ہو جائے گی. دیکھیں جو کرکٹ ہے اس میں اب 3 طرح کی کرکٹ ہے. ایک آپ کی ٹیسٹ ہے, او ڈی آئی ہے, T20 ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن مطلب کچھ ایسی بلڈنگ تو بن نہیں رہی, کیونکہ آپ بھی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور پوری دنیا بھی اسی طرح سے کمپیٹ کر رہی ہے. ہمارا جو بینچ مارک ہے وہ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے. آپ کو میجورٹی آف دا گیمز جیتنے چاہیے, جو سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ICC ٹورنامنٹس جیتے, لیکن وہ ایک صرف وہی مقصد نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ کی جو ساری ٹیسٹ کرکٹ ہے, آپ کی جو سیریز ہوتی ہیں ان میں آپ کی رینکنگ ہے. رینکنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو ون میجورٹی آف دا گیمز. سو آئی تھنک کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ریڈ بال ہے اس میں ہمیں ٹیسٹ میچز میں پچھلا سیزن جو 2 سال تھا اس میں پرابلمز آئیں, اور اسی کو ہم ڈریس کرنے کی کوشش ہم کریں گے. اور ٹائم لائن اس کا کرکٹ کا بتانا بڑا مشکل ہے اس کو کہ کوئی آپ ٹائم لائن کوئی آپ کو دے دے کہ 6 مہینے بعد پاکستانی ٹیم دوبارہ کبھی نہیں ہارے گی, تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. کرکٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ اسپورٹس ٹو امپروو. آپ کا سوال جو میرے سے ہے, بالکل ہماری ذمہ داری ہے, نہ صرف سارے لوگ جو اس میں انوالو ہیں, اور اس کا بیسٹ سے بیسٹ رزلٹ نکالنا ہمارا سب کا فرض ہے. ڈیفینیٹلی ٹیم کو جو جو چیزیں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, جو جو چیزیں کمی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر میں اوور آل دیکھوں تو جو ہمارے بائیلیٹرلز اور وہ ہیں اس میں تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ہماری کافی تسلی بخش پرفارمنس ہے, لیکن جب ٹورنامنٹ آتا ہے تو اس میں ہم کولیپس کرتے ہیں, اور اس کے کولیپس کرنے کی کافی ساری ریزنز ہیں, جس کو مائک بھی ایڈریس کر رہا ہے, یہ لوگ بھی ایڈریس کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں پچھلے دنوں میں جب ٹورنامنٹ ہوا تو پیچھے اتنا اچھا کھیلتے آ رہے تھے, جیسے ہی ٹورنامنٹ میں گئے کولیپس کر گئے, اور اس کی وجہ میرے خیال میں جو ہم نے فگر آؤٹ کی ہے وہ پرفارمنس سے زیادہ کچھ اور ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو بائیلیٹرلز ہیں اگر آپ اس کا سارا ڈیٹا نکالیں گے ہمارے ٹائم کا تو آپ کو کافی اچھے رزلٹ ملے گا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹورنامنٹس کے اوپر اب ہمیں فوکس کرنا ہے. اس میں پرفارمنس سے زیادہ آپ کا پریشر لینے کا اور آپ کا مینٹلی اس ٹائم کیسے گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے, اور انفارچونیٹلی وہاں پہ ہم برا پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اور اس کو فکس کرنا چاہیے, اور وہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہوپ فلی مجھے امید ہے جب ہم اگلے ٹورنامنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم جائیں گے. تو وہاں تک آپ نے جو پہلی بات کی, ہماری بالکل ذمہ داری ہے اور ہمیں ہر وہ چیز کرنا ممکن ہے وہ ہمیں کریں گے, چاہے میرے سے ریلیٹڈ ہے میں کروں گا, چاہے ٹیم سے ریلیٹڈ ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. اچھا محسن صاحب, میرا کویشچن یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں, تجربات کیے جاتے ہیں, کچھ کامیاب ہوتے ہیں, کچھ ناکام بھی ہو جاتے ہیں, پھر نہیں ٹرائی آؤٹ کیا جاتا ہے کچھ اور. تو ابھی سرفراز کا مستقبل کیا ہے؟ یونس خان کو کون سی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے؟ حفیظ کو کس عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ نے نئی پلاننگ کر رکھی ہے؟ مختلف اخبارات میں, میڈیا میں یہ باتیں زیر گردش اب ہیں. کئی چیزیں میں جیسے 3-4 دن پہلے ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ جی یونس خان جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیم کے کوچ مقرر, مینٹور, ہیڈ کوچ جو بھی ہیں. اب یہ باتیں تو مجھے چینل سے پتہ چلتی ہیں, جبکہ ہمارے پاس تو اس طرح کا نہ کوئی ایجنڈا تھا نہ کوئی چیز تھی. اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر کسی کا اگر کوئی خبر اس دن نہ مل رہی اور اس دن وہ کہہ کہ چلو صبح آج یہ خبر بنا کے چلا دیتے تو اس پہ میرا قصور تو نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ حفیظ کی, بالکل ان سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہم کس کس جگہ پہ کہاں کہاں جو ہماری ابھی ویکینسیز خالی تھیں وہاں کے لیے بات کر رہے تھے. لیکن مجھے بہت عجیب سا لگا جب
یہ خبر چل گئی کہ جی وہ ہیڈ کوچ مقرر ہو گئے اور یہ ہو گیا، اور سرفراز ایک طرف کام کر رہا ہے اور دوسری طرف ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی اس ٹائم کرکٹ کے لیے بہتری کر سکتا ہے، میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا بھی، اس کو انوالو بھی کروں گا اور اس کو ساتھ لے کے بھی آؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سارے لوگ رابطے میں، پرانے سارے لوگ رابطے میں، بالکل بالکل، کیوں نہیں۔ السلام علیکم عاقب بھائی، میرا سوال آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کا کوئی فارمولہ تیار کیا ہے یا جو بھی کوئی ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو ایویلویٹ کریں گے کہ کون اپنے لیے کھیل رہا ہے انڈیویجولی اور کون ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، تو بہت سارے ینگسٹرز ہیں، ان کو موقع ملا بھی ہے، لیکن کچھ اس طرح سے ہیں جو کہ سلیکٹ ہوتے ہیں اسکواڈ میں لیکن ان کو کھلائے بغیر ٹیم سے باہر کر دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا؟ دیکھیے جو فارمولہ ابھی مائک نے بھی بتایا کہ اگر آپ بھی جائیں گے نا، ایون کرک انفو نے بھی ایک شروع کر دیا ہوا ہے اپنے کہ امپیکٹ پلیئر، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر، تو امپیکٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مائک بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ 50 کرنا یا 100 رن کرنا یا 70 رنز کرنا، یہ صرف یہی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی میچ جیتنے میں۔ ایٹ ٹائمز آپ کا 7 نمبر پہ آ کے ایک پلیئر 20 رنز ایسے کرتا ہے جس سے گیم چینج ہوتی ہے، یا آپ کی 5 وکٹیں لینے والا پلیئر ہی آلویز امپیکٹ پلیئر نہیں ہوتا۔ امپیکٹ مینز جو پرفارمنس ٹیم کو جتانے کے لیے ہو، وہ بالنگ میں، بیٹنگ میں، فیلڈنگ میں کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کچھ پلیئرز آتے ہیں ان کو ٹرائی نہیں کرتے اور وہ نکل جاتے، یہ نکل کہاں جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی سیریز وائز پلیئرز سلیکٹ ہوتے ہیں، اور جو پلیئرز نہیں فٹ ان ہوتے اس سیریز کے اندر، اٹ ڈزنٹ مینس کہ ان کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کر دیا، نیکسٹ سیریز میں وہ آ جائیں گے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں گا کہ جب وہ 15 پلیئر جاتے ہیں تو پھر وہ ہیڈ کوچ اور کیپٹن کا کام ہے کہ انہوں نے کس طرح کھلانا ہے، اس میں پھر سلیکشن کمیٹی کا رول نہیں آ جاتا، وہ ہیڈ کوچ اور کیپٹن ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو سو مچ۔